الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین ویورز، آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے یہ بات کہ میں نے آج تک قاسم لاہوری اور اس کے فتنہ قاسمیت اور جھوٹی مہدیت کا بڑی شدت سے ظاہر باہر رد کیا ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچیوں کو جہاں تک ہو سکا ہے اس فتنہ سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ کھل کر میں نے قاسم اور اس کے حواریوں کی مخالفت کی ہے۔ یہ مجھ سے محبت کرنے والے بھی جانتے ہیں اور میرے دشمن یعنی قاسمی بھی جانتے ہیں۔ میں نے کئی بار بتا دیا کہ یہ پورا ٹولہ مکاروں کا ہے، دجالوں کا ہے، دین دشمنوں کا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والوں کا ہے، خوابیوں کا ہے، یعنی جھوٹی خوابیں بیان کرنے والوں کا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے تواتر سے جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ مکار و دجال انسانوں کو کب معاف کریں گے؟ ہرگز نہیں معاف کریں گے۔ وہ دجل کریں گے، ضرور کریں گے۔ سامعین و حاضرین و ناظرین، اس ٹولے کے روح رواں، ان کے مرشد ناحق آج تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ناحق جھوٹی خوابیں بیان کرتا آ رہا ہے۔ جھوٹ کے اس مشن میں اس جھوٹے مہدی کے مریدین و تلامذہ بھی مرشد سے پیچھے نہیں رہے ہیں۔ قاسم کے ایک تلمیذ بے رشید اویس نصیر اور اس کے دیگر ساتھیوں نے پتہ ماضی میں کیسی تباہی مچائی۔ ان بدبختوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کیسا جھوٹ باندھا، کیسے جھوٹے الزامات عائد کیے۔ اس نے کہا کہ کنفرم کر دیے اللہ تعالیٰ نے، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے بار بار آ کر کہا تم مانتے کیوں نہیں، تم مانتے کیوں نہیں؟ 20 تاریخ سے پہلے نواز شریف قتل کر دیا جائے گا اور پاکستان پر ایسا عذاب آئے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ پاکستان نے بچنا بھی ہے یا نہیں بچنا ہے۔ ایسا عذاب کے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، آرمی چیف کو بھی، رعایا کو بھی، عوام کو بھی، اور یہ سب کے سب کافر اور مشرک ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے امام قاسم کو امام مہدی کیوں نہیں جانا، یہ کہنا تھا اویس نصیر کا۔ میرے دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے منہ کو کیسا رسوا کیا ہے اور کالا کیا ہے اور چھتر مارے ہیں قدرت کے ان کے منہ پر، لیکن بے شرموں کو شرم کا تو ایسے جیسے کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ قاسم کے ساتھی جو اس وقت قاسم کے بارے میں پروگرام کر رہے ہیں اور ویڈیوز چینل پر چڑھا رہے ہیں، کتنے مکار و دغاباز ہیں، آپ لوگوں کو ذرا کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہر وہ عالم جو قاسم کے فتنے کے خلاف کام کر رہا ہے، ان کی ویڈیوز کے بارے میں لوگوں کو التباس میں ڈالتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا علی احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، انہوں نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ ہونے اور سرکار کی پیدائش مدینہ المنورہ میں ہونے پر قاسم کے ساتھیوں کے ساتھ مناظرے کیے اور ان کو وہ شکست فاش دی کہ یہ لوگ بخلاہٹ کے شکار ہو گئے۔ ان کی کمر کی علمی ہڈی جو ہے وہ توڑ کے رکھ دی۔ لیکن ہوا کیا؟ ان مکاروں نے تھم نیلز ایسے بنائے کہ لوگ سمجھیں کہ قاسمی جیت گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میرے خلاف بھی
کتنی ویڈیوز ان لوگوں نے بنائی ہیں، حقائق کو چھوڑ کر جھوٹ پر مبنی الزامات مجھ پر عائد کیے ہیں۔ وہ جو ویڈیوز کے اندر میں سوالات ان پر کرتا ہوں وہ تو ان کا جواب تو نہیں دیتی ہیں، الحمدللہ ان میں ہمت بھی نہیں ہے کہ میرے سوالوں کے جوابات دے یا ان کو ٹچ کرے، نہیں آج تک نہیں انہوں نے کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ادھر سے پکڑ کے مفہوم کو بدل کے کہتے دیکھیں یہ مفتی عامر سجاد کا ہم پر الزام تھا تو ہم نے اس بات کا جواب دے دیا۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ قاسم کا خواب سن کر خود ان ظالموں نے حجر اسود کے جنتی ہونے کا انکار کیا تھا۔ جب میں نے مینشن کیا کہ تم حجر اسود کو کیوں جنت کا پتھر نہیں سمجھ رہے، ایک خوابی کے پیچھے لگ کر اور اپنے پیر کے پیچھے لگ کر تم نے پتھر کو جنتی پتھر سمجھنا ہی انکار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے خود میرے خلاف ویڈیو بنا کر کہا کہ مفتی عامر سجاد کا ہمارے خلاف یہ الزام ہے، اور کہا حجر اسود کے جنتی پتھر ہونے کا ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے تو کوئی انکار نہیں کیا۔ ہاں جی، ان کا منہ کالا کیا کس طرح کہ میں نے ویڈیو بنا کر نا پھر ان کے الفاظ ان کو سنائے اور دوستوں کو بھی سنائے کہ دیکھو یہ خود حجر اسود کا جنتی پتھر ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ میں نے پھر 3 مرتبہ ان کے الفاظ جو ہے نا ان کے منہ پر مارے کہ ظالموں کیسے تم دجال ہو، خود بک بھی رہے ہو اور خود کہہ رہے جی ہمارے خلاف یہ الزام لگایا ہے۔ یہ ہے ان کا دجالی ٹولہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ میں نے ویڈیو بنا کر یہ سب کچھ بتا دیا کہ ان ظالموں نے میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے، اور میں نے ثبوت دیا کہ دیکھیں یہ خود کہہ رہے ہیں۔ ایک اور ویڈیو میرے خلاف بنائی، مفتی عامر تمہارے اعتراضات کے جوابات ہم نے دے دیے ہیں، اب تم کیا کرو، معافی مانگو۔ ہاں جی، میں مسکرایا، ہنسا، پھر میں نے ویڈیو بنائی۔ میں نے کہا کہ خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار یہ تو ہمارا ایمان ہے، محدثین کرام سے ثابت ہے، ہم تو اس پر ویڈیو بنا چکے ہیں کہ خوابوں میں اللہ رب العزت کا دیدار ممکنات میں سے ہے، ہم اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے اعتراضات جو میں نے کیے ہیں ان کا جواب دو، جو میں نے جھوٹے مادی پر کیے ہیں، جس طرح یہ خواب بیان کرتا ہے اور باتوں کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دیتا ہے، اس کے رویے جو یہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کہتا کہ ایسے ایسے اللہ آیا، اللہ کا رسول آیا، پھر دونوں چلے گئے، یہ باتیں مجھے اللہ اور اس کے رسول نے بتائی، پھر اللہ نے مجھے کہا خوابوں کو بیان کرو تو میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے یہ اعتراض کرنا کہ شریعت پر مجھ سے نہیں چلا جاتا، پھر یہ کہ میرا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، پھر یہ کہ استغفر اللہ کہ اللہ نے کہا کہ قاسم جو تجھے کہے نماز کے بارے میں تو کہہ کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان بات ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ دین متین سے ہٹی ہوئی باتیں جن پر میں نے اعتراض کیا تھا ان کا جواب یہ نہیں دے سکے۔ لیکن سامعین سنو، انہوں نے کیسا حربہ استعمال کیا، آپ دھنگ رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرا خیال کہتا ہے کہ جو مہدی ماننے والے ہیں نا اس ظالم کو، قاسم کو، وہ بھی چاہیے کہ ضرور بر ضرور اس ویڈیو کو سنیں اور حیران لازمی طور پر ہوں گے۔ سامعین ایک اور کام کیا ان لوگوں نے جو ان کو بہت آسان لگا، اپنے پیر و مرشد ناحق کو خوش کرنے کے لیے بڑی صفائی سے، مکاری سے، بے شرمی سے اور بے حیائی سے انہوں نے وہ کام کیا۔ آپ بھی حیران رہ جائیں گے جس طرح کہ ہم حیران رہ گئے تھے۔ دجل سے کام لیا، فراڈ سے کام لیا، میری ویڈیوز میں سے جملے نکالے، کوئی اس ویڈیو سے کوئی اس ویڈیو سے، پھر ان کی کانٹ چھانٹ کی، پھر مخالف الفاظ کو نکالا گیا جو ان کے خلاف تھے، آدھا جملہ ادھر سے لیا، آدھا جملہ ادھر سے لیا، بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دی، پھر ترکیب ایسے انداز میں دی کہ تقریباً 1 منٹ کی ویڈیو جو ہے انہوں نے جو بنائی ہے، تیار کی ہے، سننے والا ہر شخص یہی جانے کہ مفتی عامر سجاد صاحب نے نعوذ باللہ ان کے شیطانی اور دجالی ٹولے کو جوائن کر لیا ہے۔
اس ٹولے میں شریک ہو گئے ہیں مفتی صاحب۔ ہمارے قاسمی ٹولے میں مفتی عامر سجاد صاحب بھی شامل ہو چکے ہیں۔ یہ ویڈیو سننے والا شخص یہی اتنی صفائی کے ساتھ انہوں نے کاٹ کاٹ کر ویڈیو میرے خلاف بنائی ہے، اور سننے والا یہی سمجھے گا کہ اس ٹولے میں شریک ہو کر قاسم قذاب ناعاقبت اندیش کی تعریف کر رہے ہیں مفتی صاحب، اور میرے الفاظ کو یوں ترتیب دیا کہ میں کہہ رہا ہوں قاسم جو ہے وہ ریئل امام مہدی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا تو میں نے جب فون سنا تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے، اس کو سن کے پھر دوبارہ مجھے فون کرنا ہے۔ میں نے اور میرے دوستوں نے جب اس ویڈیو کو سنا تو یقیناً بڑی حیرانگی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا، لیکن پریشانی نہیں ہوئی۔ حیرانگی کس طرح کہ میری ان سے جنگ ہے تو جنگ کے دوران انہوں نے مکاری کی، ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ لوگ جان جائیں گے کہ یہ دجل کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا، پریشانی نہیں، حیرانگی ہوئی لیکن پریشانی نہیں، بلکہ ایمان میں اضافہ ہوا کہ ہمارے آقا و مولا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت اور ایسے دجالوں اور کذابوں کے بارے میں پہلے سے ہی ارشادات عالیہ سے ہمیں نواز رکھا ہے۔ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی جو ارشادات پڑھے ہوئے ہیں، ان کی چلاکی کو دیکھ کر کے جھوٹ ایسے لوگ بولیں گے کہ دیکھنے والے سننے والے کہیں کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ استغفر اللہ، ایسے مکار بے ایمان ہیں۔ ان کے مکر و فن نے مرزا قادیانی، دجال اکبر اور ابلیس کو بھی حیران کر دیا کہ اے میرے ساڈے روحانی پتر نہ جڑے، واہ واہ، اے مادی ٹولے آلے، قاسمی ٹولے آلے، جھوٹے مادی ٹولے آلے کیسے اپنے فن دا اظہار کر رہے ہیں اور صفائی دا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے فن سے بہت خوش ہیں، حقیقت میں اب یہ پھنس گئے ہیں۔ ان کا جھوٹ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اور آ کر رہے گا، اور لوگ جان جائیں گے کہ یہ دجل کے ذریعے اس قاسم لاہوری کو امام مہدی کی سیٹ پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو سامعین، جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو، جو لوگ بے شرمی اور بے حیائی کی حدیں عبور کر گئے ہوں، ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں تو ان کا علاج ناممکن ہے۔ چاہیے کہ ان کے خلاف ایسے ہی گفتگو، ایسے ہی انداز میں کی جائے جس کے وہ اہل ہوتے ہیں۔ او دجالی ٹولے سے میں پوچھتا ہوں، او دجالو، لوگوں کو میری غلط ویڈیو بنا کر، دکھا کر، سنا کر، او کذابو، کیا تمہارا قاسم امام مہدی کے مقام پر فائز ہو جائے گا؟ یہ بتاؤ، کیا وہ ریئل امام مہدی بن جائے گا؟ اللہ نہ کرے میرے جیسا کوئی شخص، پہلے میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، فرض کیا استغفر اللہ کہ وہ کہے کہ جی یہ ریئل امام مہدی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وہ ریئل امام مہدی بن جائے گا؟ یہ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے بن جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر یہ بلند مراتب اور مقامات فراڈ سے، دجل سے، مکاری سے، عیاری سے، بے حیائی سے ہاتھ آ جاتے ہوتے تو مرزا قادیانی کو انسانیت مل جاتی، تم بھی کسی نہ کسی طرح انسان کہلوانے کے حقدار ہو جاتے، تمہارا جھوٹا مادی بھی کچھ بن جاتا، مگر نہیں، ہرگز نہیں۔ مرزا قادیانی دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ قاسم مہدی تو کیا انسان کہلوانے کے لائق بھی نہیں رہا۔ یہ شخص یہیں پر بوڑھا ہو کر، خوار ہو کر انشاءاللہ مر جائے گا۔ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی اور ان کے مقام و مرتبہ پر حملہ تمہیں اور تمہارے پیر قاسم کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ میرا اب بھی مشورہ ہے، توبہ کر لو مکاری سے، دجالی سے، عیاری سے، جھوٹ سے، کذب بیانی سے،
دجل سے، فراڈ سے، جھوٹی خوابوں کو بیان کرنے سے، لوگوں کی ویڈیو کو ادھر سے لے کر ادھر کوئی جملے نکال کر کانٹ چھانٹ کر کے اس ظالم کو خوش کرنے کے لیے توبہ کر لو۔ اس کو خوش نہ کرو بلکہ اللہ رحمان کو خوش کرو۔ میں پھر بتانا چاہتا ہوں سارے دوستوں کو جو سننے والے ہیں کہ میرا ایمان ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ محمد بن عبداللہ حسنی اور حسینی سرکار ہوں گے۔ مدینہ طیبہ میں وہ پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر کو آپ مکہ المکرمہ میں ابرو پوش ہو جائیں گے، اور آپ مادرزاد ولی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، عظیم ولی ہوں گے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہوں گے، داڑھے منڈوں سے نفرت کرنے والے ہوں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے ہوں گے۔ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے نا وہ گھنی ہوگی، آپ کی سار مبارک بار جو ہے نا وہ امامہ ہوگا، آپ دوقبن دریٌ چمکتے ہوئے ستارے ہوں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ہوں گے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے سہارے ہوں گے، فاطمہ الزہرا کے آنکھوں کے نور ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صاحبزادے ہوں گے۔ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے زمین جو ہے یہ جور سے ظلم سے بری ہوئی ہوگی، قتل بہت زیادہ ہوں گے، لوگ زنا کو شراب کو جائز سمجھ کر یہ برے افعال کریں گے، اور کثرت سے لوگ جو ہے نا وہ کفر کر رہے ہوں گے۔ ابھی تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال باقی ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تشریف لانے سے۔ کیوں؟ عرب لوگ کٹ جائیں گے، پھر لاکھ رہ جائیں گے، لاکھ قتل ہو جائیں گے، تو ہزاروں میں لوگ جو ہے نا ایک ایک علاقے میں باقی رہ جائیں گے، اور مجموعی طور پر بڑا بھی ہوگا تو کروڑوں میں لوگ رہ جائیں گے، اربوں میں نہیں رہیں گے۔ جب یہ جنگیں ہوں گی، پھر عظیم جنگ ہوگی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جو جنگ لڑیں گے، تو وہ وقت ابھی بہت دور ہے۔ ابھی تو لوگوں نے یہ ٹیکنالوجی سے اپنے ہاتھ دھونے ہیں، ساری مخلوق خدا، انسان کیا دوسری مخلوقیں بھی جو ہیں وہ مر جائیں گی، بالکل تھوڑے تھوڑے افراد بچیں گے، پھر کہیں جا کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ اور مہدی سمجھنے والوں اس قاسم کو ذرا غور کیا ہے آپ لوگوں نے؟ ابھی تو وہاں پر مکہ المکرمہ کے اندر قابض جو ہیں وہ نجدی ہیں، کب ان کی حکومت ختم ہو گئی، کب ایک سفیانی آئے گا، پھر دوسرا سفیانی، پھر تیسرا سفیانی آئے گا، کب جا کر وہ وقت آئے گا کہ فرات کے اندر جو سونے اور چاندی کا ستون جو ہے پہاڑ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، پھر 3 ٹولیاں آ کر لڑیں گی، قتل عام ہوگا، پھر تینوں میں سے اتنے افراد مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 90 میں سے 70 بندے مر جائیں گے۔ اگر 9 لاکھ ہوں گے تو 70 لاکھ لوگ مر جائیں گے، اگر 90,000 ہوں گے تو 70,000 لوگ مر جائیں گے، ادھر ہی لڑتے ہوں گے۔ باقی لڑائیاں تو اور ہیں، بہت زیادہ بڑی لڑائیاں ہوں گی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے۔ لہٰذا باز آ جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، یہ تو بوڑھا ہو رہا ہے، اور دیکھو یہ کب سے اپنے خوابوں کو بیان کر رہا ہے، 40 سال کے ہوں گے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بار بار باتیں دہرا رہا ہوں، کیوں دہرا رہا ہوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کا ایمان بچ جائے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تاج ولایت پر حملہ نہ کرو، آپ کی مجددیت کے تاج پر حملہ نہ کرو۔ کہاں اس کی شکل اور کہاں وہ شہزادہ رسول حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس یار، بس کر دو، کبھی سوچو، کبھی اللہ رب العزت سے استغفار کرو، نمازوں کی طرف آؤ۔ کتنے کیا کہوں ان لوگوں کو جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ اس بدبخت کو تو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ نماز کیسے پڑھائے گا؟ ذرا اس کی ایک ویڈیو دکھاؤ تو صحیح لوگوں کو، اسے کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پڑھ کر لوگوں کو جو نا وہ ویڈیو بھیجیں، ہاں جی، پھر کہیں
وَيْلٌ لِكُلِّ، یہ سورت مبارک پڑھ کر بھیجیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سورت مبارکہ بھیجیں لوگوں کو، اس کی بنا کر ویڈیو بنا کر اور سنا کر کے یہ دیکھیں جی اس نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ کیا کہوں آپ لوگوں کو، بہرحال میری ویڈیو آپ لوگوں نے بنائی، وقتی طور پر آپ لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے اسی ویڈیو کی وجہ سے۔ تمہارا وہ حال کروں گا، وہ حشر کروں گا علمی طور پر، آپ جانیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ جب کروں گا تو تب پتہ چلے گا۔ آج سے ہم نے آغاز کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ علمی ایکشن لیں گے اور سخت ایکشن لیں گے۔ اب تمہارے لیے وہ الفاظ نہیں ہیں جو ہم نرم نرم الفاظ نکالتے تھے، تم اتنے بے حیا نکلے، تمہیں ذرا برابر بھی تم لوگوں کو شرم نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت تمہارے فتنے سے امت محمدیہ کو بچا کر رکھے، نوجوان بچیں، بوڑھے بچیں، عورتیں بچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔